ڈیئر اسٹوڈنٹ آف کلاس 9 السلام علیکم بیٹا، آج ہم اپنا لیکچر جو نا وہ تاریخ پاکستان مطالعہ پاکستان کا ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے یونٹ نمبر 3 مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم لیکچر نمبر 14 سٹارٹ کریں گے، جو باب نمبر 4 ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ باب 4 تاریخ پاکستان۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ تاریخ پاکستان کا پہلا جو ٹاپک ہے، ہمارا جو پہلا عنوان ہے وہ ریاست کا استحکام اور عین کی تیاری ہے، جو یعنی کہ ہماری ریاست کا استحکام اور عین کی تیاری جو 1947 سے 1958 کے درمیان جو عین بنایا گیا تھا، اس عین کو تیار کرنے کے لیے جو پروسیس ہوا تھا اس کے بارے ہم نے دیکھنا ہے۔ تو پیج نمبر 92 یعنی کہ 92 کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ ریاست کا استحکام اور عین کی تیاری۔ حصول آزادی کے قریب پاکستان کی عین ساز اسمبلی نے 11 اگست 1947 کو قائد اعظم کو اپنا صدر منتخب کر لیا۔ آپ نے چیف جسٹس سر عبدالرشید کے سامنے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا، یعنی کہ یہ جب پاکستان کی آزادی کا وقت ہوا اس وقت پاکستان کی عین ساز اسمبلی جو ہے نا 11 اگست 1947 کو قائد اعظم کو اپنا صدر منتخب کیا تھا، اور قائد اعظم نے چیف جسٹس سر عبدالرشید کے سامنے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف لیا تھا۔ اچھا، آغاز میں یہ اسمبلی جو ہے وہ 69 ارکان پر مشتمل تھی، بعد میں تعداد 79 یعنی کہ 79 ہوگی، یعنی کہ جب یہ اسمبلی پہلے بنائی گئی تھی اس کے اندر جو ارکان کی تعداد تھی وہ 69 یعنی کہ 69 تھی، اور بعد میں تعداد جو ہے نا 79 کر دی گئی۔ مولوی تمیز الدین اسمبلی کے پہلے سپیکر تھے، یعنی کہ یہ شارٹ کویسچن کے طور پر یا MCQs کے طور پر آ سکتا ہے کہ پہلی اسمبلی کے پہلے سپیکر کون تھے؟ تو مولوی تمیز الدین اسمبلی کے پہلے سپیکر تھے۔ پہلے عین کی تیاری تک 1935 کا ایکٹ ہی چند ترامیم کے بعد عبوری عین کے طور پر اختیار کیا گیا، یعنی کہ پہلا جب عین تیار کیا گیا تو 1935 کے ایکٹ کے اندر جو ہے نا چند ترامیم کی گئی اور اس کو عبوری عین کے طور پر اختیار کیا گیا۔ اس عین کے تحت وفاقی نظام رائج کیا گیا، اور عبوری عین کے تحت اس نئی عین ساز اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، جو عین ساز اسمبلی کے ساتھ مرکزی پارلیمنٹ بھی تھی، یعنی کہ 1935 کا جو ایکٹ بنایا گیا تھا اس کے اندر چند ترامیم کر کے اس کو عبوری عین کے طور پر رائج کر دیا گیا تھا، اور وہی جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کی حیثیت بھی رکھتی تھی، عین ساز اسمبلی کے ساتھ مرکزی پارلیمنٹ کے طور پر بھی وہ اسمبلی یعنی کہ کام کرتی تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ہے کہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات، یعنی کہ حصول پاکستان کے بعد، پاکستان آزاد ہونے کے بعد جو پاکستان کو ابتدا شروع کے اندر جو مشکلات کا سامنا تھا اس کے بارے میں دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلی جو مشکل تھی وہ ریڈ کراف کی غیر منصفانہ تقسیم تھی۔ اس کے بعد دوسری مشکل مہاجرین کی آباد کاری، تیسری مشکل جو ہے وہ انتظامی مشکلات، چوتھی مشکل اثاثوں کی تقسیم، پانچویں مشکل فوج کی تقسیم، چھٹی مشکل جو ہے نا دریائی پانی کا مسئلہ، ساتویں مشکل جو ہے نا ریاستوں کا تنازع۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے ریڈ کلف کی غیر منصفانہ تقسیم نے ہمارے پاکستان کے لیے کیا مشکلات جو ہے نا پیش کی ہیں، کیا مشکلات پیدا کی۔ تو اس کے اندر دیکھیں کہ 3 جون پیج نمبر 93 کے اوپر دیکھیں، 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت یہ طے پایا تھا کہ پنجاب اور بنگال کے صوبوں کو مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں تقسیم کیا جائے گا، یعنی کہ جو منصوبہ 3 جون 1947 کو بنایا گیا تھا اس کے اندر یہ بات طے کی گئی تھی کہ صوبوں کو جو ہے نا بنگال اور پنجاب، یعنی کہ پنجاب اور بنگال کے جو صوبے ہیں ان کو مسلم اور غیر مسلم کی تعداد کے حساب سے جو ہے نا اکثریت کے حساب سے جو ہے نا علاقوں میں تقسیم کیا جائے گا، کہ جن علاقوں میں زیادہ تر مسلم ہوں گے وہ مسلمان جو ہے نا وہ پاکستان کے حصے میں آ جائیں گے، جو غیر مسلم کے اکثریت کے علاقے ہوں گے وہ ہندوستان کے یعنی انڈیا کے اندر آ جائیں گے۔ اچھا، مسلم اکثریتی علاقے پاکستان اور باقی علاقے بھارت کا حصہ بنیں گے، یعنی کہ زیادہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو وہ پاکستان کا حصہ بن جائیں گے، اور باقی جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہوگی وہاں پر جو ہے نا وہ بھارت کا علاقہ جو ہے نا وہ ہوگا۔ وہ علاقوں کی حد بندی کے لیے کمیشن بنانے اور اس کی ثالثی قبول کرنے پر اتفاق رائے ہوا۔ ایک برطانوی ماہر قانون سر ریڈ کلف کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ سر ریڈ کلف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر غیر منصفانہ تقسیم کی، یعنی کہ اس کو جب اوپر سے یعنی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے دباؤ آیا تو اس نے اس تقسیم کے اندر جو نا وہ انصاف نہ کیا،
جو کہ پہلے یہ چیز طے تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ مسلم اکثریت والے علاقوں اور غیر مسلم اکثریت والے علاقوں کے حساب سے جو نا وہ تقسیم کریں گے، لیکن اس نے دباؤ میں آ کر غیر منصفانہ تقسیم کی۔ مسلم اکثریت کے بعض تسلیم شدہ علاقوں کو ایک سازش کے تحت بھارت میں شامل کر دیا گیا۔ آبادی کے مطابق طے پانے والے نقشے پر اور اس پر کھینچی گئی لکیر کو بدل دیا گیا، یعنی کہ جو مسلم اکثریت کے حوالے سے جو علاقے پاکستان کے حصے میں آنے تھے لیکن سازش کر کے اسے بھارت کا حصہ بنا دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد ریڈ کلف نے ناانصافی کرتے ہوئے پاکستان کو بعض اہم علاقوں سے محروم کر دیا۔ ضلع گرداسپور کی 3 تحصیلیں گرداسپور، پٹھانکوٹ اور بٹالہ کے علاوہ ضلع فیروز پور کی تحصیل زیرہ اور بعض دوسرے مسلم اکثریتی والے علاقے بھارت کے حوالے کر دیے گئے۔ گرداسپور کے علاقے کو بھارت میں شامل کرنے سے بھارت کو ریاست جموں و کشمیر تک رسائی مل گئی۔ سر ریڈ کلف کے ایوارڈ نے نہ صرف مسلمانوں کو ان کے علاقوں اور حقوق سے محروم کر دیا بلکہ دونوں اقوام کے درمیان مسئلہ کشمیر کی صورت میں مخالفت کا ایسا بیج بو دیا جو آج بھی موجود ہے، یعنی کہ سر ریڈ کلف کی ہی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے ایسے مسلم اکثریتی علاقے تھے جو بھارت کے حصے میں چلے گئے، جس کی وجہ سے آج تک جو نا وہ مسئلہ کشمیر کا بھی مسئلہ جو نا وہ ایشو بنا ہوا ہے۔ آج تک وہ مسئلہ کشمیر بھی جو نا وہ ان دونوں ممالک کے درمیان جو نا ایک تنازع بنا ہوا ہے، اس کی یعنی کہ غیر منصفانہ تقسیم کی بنیاد پر یہ مسئلہ جو نا ابھی تک جاری ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا ہے مہاجرین کی آبادکاری۔ مہاجرین کی آبادکاری قیام پاکستان کے بعد بھارت میں رہنے والے مسلمانوں نے اپنے نئے وطن میں آنے کا فیصلہ کیا۔ لاکھوں خاندان اپنا سب کو چھوڑ کر پاکستان کی طرف روانہ ہوئے، یعنی کہ جیسے تقسیم ہو گئی، یعنی کہ علاقوں کی جو پاکستان کے علاقے ہوئے اور بھارت کے علاقوں کی تقسیم ہو گئی، جو مسلم لوگ جو بھارت کے علاقوں میں تھے وہ اپنے نئے پاکستان کی طرف آنے کے لیے جو نا اپنا گھر بار سب کو چھوڑ کر وہ اس طرف روانہ ہوئے۔ یہ بے کار لٹے پٹے پریشان حال مسلمان پاکستان آئے تو انہیں عارضی کیمپوں میں رکھا گیا، یعنی کہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا مہاجرین کی آبادکاری کا، ان کے لیے آگے رہائش کا انتظام کرنا، ان کو یعنی کہ کھانے پینے خوراک اور رہائش کے جو نا انتظامات دینا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو یہ آبادکاری کا جو مہاجرین کی آبادکاری کا مسئلہ جو نا بہت بڑا زیادہ یعنی کہ سنگین تھا وہ پاکستان کے لیے۔ اچھا، ان کی خوراک، رہائش، ادویات اور دیگر ضروریات کی فراہمی کے لیے حکومت پاکستان نے تیزی سے منصوبہ بندی کی۔ مقامی عوام نے اپنے مسلمان بھائیوں کو خوش آمدید کہا، یعنی کہ جو پاکستان کے علاقے میں پہلے سے مسلمان رہتے تھے انہوں نے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو یعنی کہ کیا کیا، خوش آمدید کیا اور حسن سلوک سے پیش آئے ان کے ساتھ۔ حکومت اور عوام کی مشترکہ کوششوں سے مہاجرین کی ضرورت پوری کی گئی، یعنی کہ حکومت نے بھی منصوبہ بندی کر کے ان مہاجرین کی ضرورت کو پورا کیا اور آگے سے جو پہلے مسلمان پاکستان کی ان ریاستوں میں جو پہلے سے موجود تھے انہوں نے بھی ان کے ساتھ تعاون کر کے ان کی ضرورت کو پورا کیا۔ مہاجرین کی تعداد اتنے زیادہ تھی کہ کیمپوں میں گنجائش نہ رہی، لوگوں کو جہاں سر چھپانے کی جگہ ملتی وہاں ڈیرے ڈال دیتے۔ مہاجرین کی بحالی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ دنیا میں ہجرت کی اتنی بڑی تعداد کا واقعہ کہیں رونمار نہیں ہوا تھا، یعنی کہ پاکستان کے جو حصول پاکستان کے بعد جو مہاجرین ہجرت کر کے آئے تھے بھارت کے علاقوں سے پاکستان کی طرف، تو یہ ہجرت کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ ایسا ہجرت کا واقعہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوا تھا۔ جو پاکستان کی تقسیم برصغیر کے وقت یعنی کہ پاکستان اور بھارت کو جب تقسیم کیا گیا علاقوں کو، تو اس وقت جو مہاجر جو ہے ہجرت کر کے آئے تھے ان کا جو ایک یہ بہت بڑا واقعہ تھا، یہ دنیا کے اندر سب سے بڑا واقعہ تھا۔ اس کے بعد جو تیسری مشکل تھی پاکستان کے لیے انتظامی مشکلات تھی، کیونکہ تقسیم کے وقت جو ہندوستان کے علاقے جو تھے وہ تمام تر انتظامی مشکلات جو نا وہ پاکستان کے لیے جو نا وہ بنا کر چلے گئے تھے انتظام کے حوالے سے۔ تو اس کے میں دیکھنا ہے کہ پاکستان کے علاقوں میں سرکاری ملازمتوں پر فائز غیر مسلم بڑی تعداد میں بھارت چلے گئے۔ دفاتر خالی ہو گئے، دفاتر میں فرنیچر، اسٹیشنری اور ٹائپ رائٹروں کی وغیرہ کی کمی، یعنی کہ جو انتظامی معاملات تھے وہ تمام تر بھارت کے جو لوگ تھے وہ اپنا اٹھا کر اپنے علاقے میں چلے گئے تھے، تو نئے پاکستان کے اندر جو انتظامی مشکلات تھے وہ بہت زیادہ ہو گئے۔ اچھا، انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا۔ وہ ہیلوں بہانوں سے پاکستان کو اس کا حصہ دینے سے گریز کرتے رہے، یعنی کہ وہ پاکستان کو جو حصہ آتا تھا ان تمام انتظامی معاملات کا
اس کو جو ہے وہ دینے سے گریز کرتے رہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے حصے کے اثاثے روک لیے۔ متحدہ برصغیر کے ریزرو بینک میں تقسیم کے وقت 4 بلین روپے جمع تھے اور یہ رقم دونوں ممالک میں بانٹی جانی تھی، یعنی کہ جو ریزرو بینک میں ٹوٹل رقم 4 بلین روپے جمع تھی، یہ تقسیم کے وقت دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ تقسیم ہونی تھی۔ تناسب کے لحاظ سے پاکستان کا حصہ 750 ملین روپے تھا۔ بھارت یہ حصہ دینے پر آمادہ نہیں تھا، یعنی کہ تیار نہیں تھا۔ پاکستان کی طرف سے مسلسل مطالبے اور بین الاقوامی سطح پر اپنی ساکھ قائم رکھنے کی مجبوری کی وجہ سے بھارت نے 700 ملین روپے دیے، یعنی کہ اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے، اور بین الاقوامی سطح کی طرف سے جو یعنی کہ دباؤ یا اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ 700 ملین روپے ادا کر دیے۔ بقایا 50 ملین روپے ابھی تک بھارت کے واجب ذمہ واجب ادا ہیں۔ اسی حوالے سے نومبر 1947 میں دہلی میں دونوں ممالک کے نمائندوں کی میٹنگ ہوئی جس میں معاہدہ ہوا اور دونوں ممالک نے معاہدے کی توثیق بھی کر دی، لیکن معاہدے پر عمل درآمد ابھی تک نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد چوتھا مسئلہ جو ہے اثاثوں کی تقسیم ہے کہ چوتھا مسئلہ جو ہے اثاثوں کی تقسیم، اس کے اندر بھی یہی معاملات کہ پاکستان کے جو اثاثے سے وہ غیر منصفانہ طور پر جو ہے وہ تقسیم کر دیے گئے۔ جو پاکستان کے حصے میں جو اثاثے آئے وہ پورے ادا نہیں کیے گئے۔ اس کے بعد پانچواں جو ہے فوج کی تقسیم ہے۔ پاکستان کی برصغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کو دونوں نئے ممالک میں تناسب کے مطابق تقسیم کرنا ضروری تھا، لیکن اس معاملے میں بھی انصاف سے کام نہ لیا گیا۔ بھارت پاکستان کو کمزور رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ بھارت کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائے۔ تقسیم سے پہلے متحدہ ہندوستان کا کمانڈر چاہتا تھا کہ افواج کو بانٹا نہ جائے اور انہیں ایک ہی کمانڈر کے ماتحت رکھا جائے۔ مسلم لیگ نے اس کے موقف کو تسلیم نہ کیا اور اصرار کیا کہ فوجی وسائل اور اثاثے دونوں ممالک میں بانٹ دیے جائیں۔ حکومت برطانیہ کو یہ مطالبہ ماننا پڑا کہ بھارت اور پاکستان میں تمام فوجی اثاثے بالترتیب 64% اور 36% کے تناسب سے تقسیم کر دیے جائیں۔ متحدہ بھارت میں جو اسلحہ ساز فیکٹریاں کام کر رہی تھیں ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا ہو۔ بھارت اسلحہ ساز فیکٹری تو کیا اس کی مشینری کا کوئی پرزہ بھی پاکستان منتقل کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ کافی تکرار کے بعد یہ طے پایا کہ اسلحہ ساز فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے دیے جائیں گے تاکہ وہ اسلحہ ساز فیکٹری قائم کر سکے۔ عام فوجی اثاثوں کی تقسیم کا جو فارمولہ بنایا گیا حکومت ہند نے اس سے مسترد کر دیا، جس سے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ یوں پاکستان کو اپنا جائز حصہ لینے سے محروم کر دیا گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ چھٹا جو مسئلہ تھا وہ دریائے پانی کا مسئلہ تھا کہ تقسیم برصغیر نے دریاؤں کے قدرتی بہاؤ پر اثر ڈالا۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق دریا کا قدرتی راستہ برقرار رکھا جاتا ہے اور جن دو یا زیادہ ممالک سے دریا گزرتا ہے اس کے پانی سے مستفید ہوتے ہیں۔ کوئی ملک دریا کا رخ بدل کر کسی دوسرے ملک کو آبی وسیلے سے محروم نہیں کر سکتا۔ برصغیر میں اسی حوالے سے بھی بحران پیدا ہوا۔ پنجاب اور سندھ کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس سیراب کرتے آ رہے تھے۔ پنجاب 2 حصوں میں منقسم ہوا، یعنی کہ تقسیم ہوا، تو دریاؤں کی بھی تقسیم عمل میں آ گئی۔ دریا راوی، ستلج اور بیاس بھارت کی سرزمین سے گزر کر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ اس نے اپریل 1948 میں مغربی پنجاب کو آنے والے پانی کا راستہ روک لیا۔ یہ قدیم پنجاب اور سندھ کی معیشت کو تباہ کرنے کے مترادف تھا، کیونکہ ان علاقوں میں فصلوں کی آبیاری کا یقینی ذریعہ دریا ہی ہیں۔ ایک بڑی زیادتی ریڈ کلف کی سربراہی میں بننے والی حد کمیشن نے کی۔ اس نے سرحد کا تعین کرتے وقت اکثر ہیڈ ورکس مسلم اکثریتی علاقوں میں ہونے کے باوجود بھارت کے حوالے کر دیے۔ یہ سازش پاکستانی زراعت اور معیشت کی تباہی کا سبب بن سکتی تھی۔ بھارت نے دریائے ستلج پر ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا تو پاکستان نے سخت احتجاج کیا اور عالمی برادری کو اپنے مسئلے سے آگاہ کیا۔ عالمی بینک کی مدد سے دونوں ممالک کے مابین 1960 میں ایک معاہدہ سنتاس طے پایا۔ 3 دریاؤں یعنی کہ راوی، ستلج اور بیاس پر بھارت کا حق مان لیا گیا اور دوسرے 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو سونپ دیے گئے۔ اس کے بعد آخری جو مسئلہ تھا وہ ریاستوں کا تنازع تھا۔ انگریزوں کے دور حکومت برصغیر میں لگ بھگ 600 دیسی ریاستیں تھیں۔ آزادی کے وقت ان ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں سوچا جانے لگا۔ کابینہ مشن پلان کے حوالے سے ریاستوں کو حکمرانوں کو کہا گیا کہ مستقبل میں اپنی حیثیت اور مفادات کے تحفظ کے لیے دستور سازی کے عمل میں شریک ہوں۔ حکمرانوں کو کابینہ مشن نے یہ بھی تلقین کی کہ وہ فیصلہ کرتے وقت اپنے عوام کی پسند
اور مذہبی رشتوں کا دھیان رکھیں۔ حکومت برطانیہ نے 20 فروری 1947 کو انڈیا اور انڈین ریاستوں پر اپنا کنٹرول اٹھا لینے کا اعلان کیا۔ اسی اعلان کے تحت ریاستوں نے بھارت یا پاکستان سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ریاست حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ اور مناودر اور ریاست جموں و کشمیر کی طرف سے کوئی قدم فوری طور پر نہ اٹھایا گیا۔ ان ریاستوں پر بھارتی فوج نے خودکشی کر کے قبضہ کر لیا، جس سے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہے۔ یعنی کہ ریاستیں جو ان ریاستوں کے علاقوں کے حکمران جو تھے وہ اپنی عوام کی خواہش کے مطابق اور مذہبی رشتے کی بنیاد پر انہیں یا تو بھارت کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ علاقہ کرنا تھا، لیکن بھارتی فوج نے ان کے اوپر فوج کشی کے ذریعے قبضہ کر کے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ تو بیٹا آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک ہے ریاست کا استحکام اور آئین کی تیاری، اس کے حوالے سے جو ہمارا کویسچن بنتا ہے وہ ریاست کے استحکام یعنی کہ 1947 سے 58 کے آئین کی تیاری کو مختصراً طور پر بیان کریں۔ اور دوسرا سوال جو ہمارا بنتا ہے کہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات کو تفصیل سے بیان کریں۔ یہ دونوں کویسچن آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنے ہیں اور رائٹ بھی کرنے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔